الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام حضرات سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، اللہ پاک نے مجھ کو اور آپ کو ایسے نبی دیے ہیں، ایسے پیغمبر دیے ہیں جنہوں نے ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے. بندہ اللہ سے کیسے مانگے اور کیا مانگے یہ بھی سکھایا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ مجھے عطا کر اور کسی کو مت دینا. انسان جو ہے نا، انسان تنگ نظر ہوتا ہے، تنگ دل ہوتا ہے، مجھے مل جائے اور کسی کو. تو مسجد نبی میں یہ دعا کر رہے تھے مجھے ملے. تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو تنگ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کتنے دینے والے ہیں پتہ ہے؟ کتنا نوازنے والے ہیں، کتنا عطا کرنے والے ہیں. یہ روایت میں نے اس کا خلاصہ، یہ حدیث قدسی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری آدمی آئے گا وہ ایک، اور سارے جنات ایک جگہ ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی ضرورت مانگے، اللہ اسی سیکنڈ میں سب کو دے دے. اتنا طاقت رکھتا ہے، ایک ہی وقت میں سب کو ایک ساتھ دینے پر طاقت رکھتا ہے. سوچو ذرا کتنی طاقت والا، قدرت والا، عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا، نوازنے والا ہے. تو عام طور پر دنیا میں بھی ہمارا حال یہ ہے، کسی کی دکان دیکھ کر یہ ہوتا ہے کہ یار اس کی دو ہو گئی، میری تو ایک ہے. ہم یہ دعا کریں اللہ اس کو تو اور دے اور مجھے بھی عطا کر دے. کیا فرق پڑے گا؟ اللہ اس کو بھی دے گا اور تمہیں بھی دے گا. ہم دل کے سخی بنے، دل کے غنی بنے. الغنا غنى النفس، سخاوت جو ہے نا وہ دل کی سخاوت ہے. دل کو کبھی تنگ ظرف نہ بنے، تنگ دل نہ بنے، کشادہ دل رکھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھلایا ہے. اچھا، ایک صحابی اور روایت میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ جنت کے فلاں کونے میں فلاں مکان دینا، یعنی اللہ کو پابند بنا رہے تھے. اللہ دے دیتا. تو کہا کہ ایسی دعا نہ کریں. خیر، تو ہمارا مضمون ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ کون کون سی دعا مانگنا منع ہے. ہمارا مضمون کیا چل رہا ہے؟ کون کون سی دعا مانگنا منع ہے. کل میں نے بتایا تھا دنیا میں سزا مانگنا، اللہ آخرت کی سزا نہیں چاہیے، دنیا میں دے دے، یہ مانگنا منع ہے. اس پر واقعہ سنایا تھا. دوسرا یہ سنایا تھا بہت زیادہ آدمی بیماری میں ہو تو موت کی دعا کرتا ہے. حدیث شریف میں منع ہے، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. آج تیسرا موقع ایسا ہے اور تیسری دعا وہ ہے کہ جس سے مانگنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے مال کے بارے میں اللہ سے بد دعا کرنا، یہ بہت ہوتا ہے. خاص طور پر عورتیں بہت بد دعا کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے. اب تو مرد بھی کرنے لگے ہیں. اور اب تو اللہ معاف فرمائے، باپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کرتا ہے، ماں اپنی بیٹی کے لیے بد دعا کرتی ہے، تیرا ناس ہو. باپ بد دعا کرتا ہے. تو فرمایا کہ بھائی اپنے مال اور اپنے عیال کے لیے بد دعا کرنا منع ہے. کیوں؟
اس لیے خاص طور پر رمضان میں تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بچوں کو کوسنا، بد دعائیں دینا یہ بند کرو۔ رمضان میں تو بہت ساری گھڑیاں قبولیت کی ہے، جو وقت قبولیت کا تھا تمہاری زبان سے جو نکلا وہ قبول ہو گیا ہے۔ آپ نے بد دعا کر لی کہ تجھے ایسی بیماری ہو کہ اس کا علاج ہی نہ ہو، بس یہ بولا آپ نے اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، پھر ساری دنیا چھان مارو گے اس بچے کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، اپنی سگی اولاد کا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور دولت کے لیے بد دعا نہ کرو۔ قبولیت کی ایسی گھڑی میں تم اللہ سے بد دعا نہ کر بیٹھو جس میں عطا ہی عطا ہو۔ اللہ کی طرف سے ایک رحمت کی ہوا چلتی ہے، دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے دیا جاتا ہے سب کو، اچھا مانگے اس کو بھی دیا جاتا ہے، برا مانگے اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ اب اسی گھڑی میں آپ نے میں نے بری چیز مانگ لی، مل گئی، عطا ہی عطا ہو اور تمہارے لیے وہ بد دعا قبول ہو جاوے، نتیجہ کیا ہوگا کہ ہلاکت اور تباہی ہوگی۔ اس لیے بھائی ہم ہمیشہ یاد رکھیں، اچھے بول بولیں، اچھی دعائیں کریں۔ کسی کے بارے میں سب سے زیادہ بد دعا کرنے کے حقدار کون تھے پتہ ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ کو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے۔ طائف کے میدان میں جو آپ کو پتھر مارے تھے اور آپ کے جسم سے خون نکلا تھا، فرشتوں نے آ کر آپ کے سامنے ڈیمانڈ کی تھی، پیشکش کی تھی کہ اے میرے اللہ کے حبیب بس بول دو زبان سے، آپ کا بول پورا نہیں ہوگا اس سے پہلے یہ عذاب آ جائے گا۔ حقدار تو یہ تھے اور آپ کے جسم سے لوہو نکل رہا تھا۔ جوان جوان بچے آپ کو گالیاں دے رہے تھے، کبھی آپ بیٹھنا چاہتے تھے تو اوباش بچے آپ کو اٹھا کر آگے بھگاتے تھے۔ کیا منظر ہوگا؟ آسمانوں پر فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی تھی کہ اللہ یہ حال ہو رہا ہے ایسے نبی کے ساتھ جو تمام نبیوں کے امام اور سردار ہیں۔ میرے بزرگ اور میرے بھائیوں، یہ پتھر آپ کے لیے اور میرے لیے کھائے تھے، آپ کی اور میری اولاد کے لیے کھائے تھے، آپ کے اور میرے ماں باپ کے لیے کھائے تھے۔ ہم اس نبی کو بھول گئے، اس کی تعلیمات کو بھول گئے، ان کی زندگی اور سیرت کو بھول گئے۔ کوشش کرو بھائی، کوشش کرو۔ ہم کس نبی کو بھولے ہیں؟ کس کی زندگی کو بھولے ہیں؟ ہم کس کی زندگی سے محبت کرنے لگے ہیں؟ جو نبی کے دشمن تھے، نبی کا جینا اور نبی کا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ یہود اور نصارہ جو ہر دم یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ دنیا سے مٹ جاوے اور آپ کا نام مٹ جاوے، ہم ان کے طریقوں سے محبت کرنے لگے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بد دعا دینے کے حقدار تو آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کے بجائے دعا مانگی، اے اللہ اس قوم کو ہدایت اور اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یہ نا سمجھ ہے، کیا کہا؟ یہ نا سمجھ ہے۔ تو بہرحال ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بد دعائیں کریں اور بد دعائیں دیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے بارے میں کبھی بد دعائیں نہ کریں۔ یہ ہے تیسرا موقع کہ جو اللہ سے مانگنا منع ہے۔ چوتھا موقع یہ بھی ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہم بد دعا کرتے ہیں، اللہ اس سے میرا رشتہ ناتا توڑ دینا۔ مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قطع رحمی کی دعا، رشتے ناتے توڑنے کی دعا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قطع رحمی یا گناہ کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے رشتہ داریاں توڑنے کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے بنائی ہے۔ بیٹے کا باپ سے تعلق اللہ نے جوڑنے کے لیے بنایا ہے، بیٹی کا تعلق ماں کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنایا ہے، بھائی اور بھائی کا تعلق اللہ نے جوڑنے کے لیے بنایا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔
جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کے لیے بنایا تھا آج ہم اس کو توڑ رہے ہیں، بلکہ توڑنے کے اندر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے رشتے ٹوٹ جائیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ ایسے بولتے ہیں آج کے مسلمان، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا اور تیرا رشتہ توڑ دے۔ جس کو اللہ جوڑنا چاہتا ہے ہم بد دعا کر کے اسے توڑ رہے ہیں، اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اس لیے فرمایا قطع رحمی یا گناہ کے لیے دعا کرنا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ بندہ اس میں دو باتیں نہ مانگے۔ کون سی؟ ایک تو گناہ کی دعا، لوگ گناہ کی بھی دعا کرتے ہیں، ہاں گناہ کی دعا کرتے ہیں۔ لوٹری کی ٹکٹ لیا تھا، لوٹری کا ٹکٹ لیا تھا، پھر دعا کرتے کہ اللہ لوٹری لگ جائے، یہ گناہ کی دعا ہے، یہ گناہ کی دعا ہے، لوگ کرواتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو ایک وقت کی نماز نہیں، کپڑے صحیح نہیں، گندے گم رہے ہیں، تو ان کے پاس جا کر کے تھے آپ بولو باپو بولو باپو بولو، وہ بولتا ہے 10، تو وہاں جا کے 10 نمبر کا وہ آنکڑا لے گا، یہ گناہ کی دعا ہے۔ کہاں چلے گئے ہم؟ اللہ اکبر۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دو دعائیں جب تک بندہ نہیں کرتا وہاں تک ساری دعا اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، منظور اور مقبول ہوتی ہے اللہ کے یہاں۔ ایک قطع رحمی، رشتے ناطے توڑنے کی اگر دعا کرتا ہے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے وہ۔ اور ایک گناہ کی دعا، تو یہ 4 نمبر تھے۔ 5واں، بعض مرتبہ آدمی مرنے والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے، جو دنیا سے چلا گیا ہے، قبر میں سو گیا، اپنے سوال کے جوابات اس نے دے دیے اللہ کو، اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ فرمایا فوت شدہ انسانوں کے لیے ہم بد دعا نہ کریں۔ حدیث شریف میں منع فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، مرنے والوں کو برا مت کہو، وہ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس کا انجام پورا ہو گیا۔ جو ہونا تھا، اگر قبر میں عذاب ہونا تھا عذاب ہونا شروع ہو گیا، اگر قبر میں جنت کا باغ بننا تھا بننا شروع ہو گیا، ان کا ریزلٹ آ گیا، تیرا اور میرا اور ہم سب کا ریزلٹ آنا باقی ہے، ہمارا ریزلٹ آنا باقی ہے۔ تو کہا کہ اپنے مردوں کو اچھی خوبیوں کے ساتھ یاد کرو، تعریف کے ساتھ یاد کرو، اپنے مردوں کو برا مت کہو، اس کی برائیوں کو، کہوت ہے نا کہ مرے مردوں کو پھر آپ نکالنا شروع نہ کرو، گڑے ہوئے مردوں کو پھر باہر نہ نکالو، حدیث شریف میں منع فرمایا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں کے بارے میں منع فرمایا۔ دنیا میں سزا مانگنے سے منع فرمایا، جلدی موت مانگنے سے منع فرمایا، اپنے گھر والوں اور مال کو بد دعا کرنے اور بد دعا دینے سے منع فرمایا، قطع رحمی رشتے ناطے توڑنے کی دعا کرنے سے اور گناہ کی دعا کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح اللہ کو جو پیارے ہو چکے ہیں ان کو بد دعا کرنے اور بد دعا دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اللہ غلط زندگی پر معافی کا قلم پھیر دے، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کی ایسی محبت دے دے کہ نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور آپ کا ایسا ڈر دے دے کہ گناہ پر ہمارا قدم اٹھنے سے رک جاوے۔ ایسا ڈر، ایسا خوف اللہ آپ کا ہمیں عطا فرما دیں۔ اللہ ماہ مبارک میں تھوڑی بہت ہمارے اندر نیکیوں کا شوق آیا ہے اور تھوڑا بہت گناہوں سے دوری آئی ہے، کہ اللہ رمضان کے بعد بھی اس کو باقی رکھ دینا، رمضان کے بعد بھی اس کو باقی رکھ دینا، رمضان کے بعد اپنے گھر سے ہمیں دور مت کر دینا، اپنے گھر سے محروم مت کر دینا۔ آج تک کی ضرورت آپ نے ہی اللہ پوری کی ہے، اپنے خزانے سے پوری کی ہے، اور آپ کا خزانہ تو کبھی ختم
ہونے کا ہی نہیں ہے۔ اللہ آئندہ جب بھی جو ضرورت پیش آ جائے، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اپنے خزانے سے ہماری ضرورت کو پورا کر دینا۔ اپنی مخلوق کے سامنے محتاج بننے، ہاتھ پھیلانے سے ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت کر دینا۔ مانگا وہ بھی عطا فرما دینا، مانگنے سے رہ گیا بہتر تھا نہیں مانگ سکے ہیں، اپنے فضل اپنے کرم سے وہ بھی عطا کر دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔